والبلاغۃ وہی تنبئ عن الوصول والانتہاء یوصف بها الآخران فقط۔ مصنف علیہ رحمہ نے شارح علامہ تفتازانی نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ مقدمے میں دو چیزیں بیان ہوں گے۔ تلخیص کے مقدمے میں ایک تو فصاحت اور بلاغت کے معنی بتائیں گے، ان کے اقسام۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تینوں فنون ہے، معانی اور بیان اور بلاغت، ان تینوں کے وجہ اثر بتائیں گے۔ یہ دو باتیں یہاں ذکر ہوتے ہیں مقدمے میں۔ پھر آپ کو یہ بتایا کہ وَلَا يَخْفَى وَجْهُ ارتباط الْمَقَاصِدِ بِذَلِكَ، کیونکہ ان دونوں باتوں کا مقاصد کے ساتھ ربط اور تعلق واضح ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو فصاحت کا معنی بتا دیا۔ مصنف نے بتایا کہ تنبئ عن الابانۃ والظہور، فصاحت کے تمام معنوں میں وضاحت اور ظہور کا معنی پایا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا کہ یہاں تنبئ کہا، یہ نہیں کہا کہ فصاحت بیان اور ظہور کو کہتے ہیں، بلکہ تنبئ یعنی یہ خبر دے رہا ہے ابانہ اور ظہور سے۔ یہ اس لیے کہا کہ یہ ابانہ اور ظہور، یہ وضاحت، یہ فصاحت کے معنی نہیں ہے۔ فصاحت کے کئی معنی ہیں، لیکن ہر معنی کے اندر ظہور اور ابانت پر دلالت ہوتا ہے۔ اس کے اندر ظہور اور ابانت کے معنی پائے جاتا ہے۔ پھر مصنف نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فصاحت یہ مفرد کا بھی صفت بن سکتا ہے، کلام کا بھی صفت بن سکتا ہے، اور متکلم کا بھی صفت بن سکتا ہے۔ متکلم کا بھی، گویا فصاحت پھر تین قسم ہو گئے: فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم۔ پہلے کی مثال مصنف نے ذکر فرما دی ہے کہ کلام فصیح قصیدۃ فصیحۃ، ایک نثر کے اور ایک نظم کے۔ سمجھ میں بات آئی؟ لیکن پھر یہاں پہ ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ فصاحت یہ صفت واقع ہو سکتا ہے مفرد کے، کلام کے اور متکلم کے۔ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے مرکب ناقص۔ مرکب اس کے بھی یہ صفت واقع ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کی۔ علامہ زوزنی اور علامہ خلخالی نے یہ کہا یہ کلام میں داخل ہے۔ مرکب ناقص کس میں داخل ہے؟ کلام میں۔ اس لیے کلام سے مراد ما لیس بکلمۃ، کلام سے مراد کیا ہے؟ کلمہ نہ ہو۔ جب کلمہ نہیں ہے تو پھر چاہے مرکب تام ہو یا مرکب ناقص، دونوں اس کلام میں شامل ہیں۔ کلام تو اطلاق کلام کا ہوتا ہے کس پر؟ مرکب تام پر۔ کلام کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ناقص پر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں کلام سے مراد ما لیس بکلمۃ ہے۔ لیکن مصنف علیہ رحمہ یعنی تفتازانی اس جواب سے خوش نہیں ہے، فرما رہے ہیں کہ وفیہ نظر، اس میں بڑا گڑبڑ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بات محل نظر ہے۔ کیوں محل نظر ہے؟ یہ اس وقت صحیح ہوتا اگر مرکب ناقص کو کلام فصیح عرب کہتے ہیں، لیکن عرب سے یہ منقول نہیں ہے۔ منقول سمجھ آئی بات؟ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا
مرکب ناقص کو فصاحت کے ساتھ متصف کرنا ان کے مفردات کے فصیح ہونے کی وجہ سے ہے. مفردات کے فصیح ہونے کی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ فصاحت کے ساتھ متصف کرتے ہیں. لیکن اس جواب سے بھی مصنف مطمئن نہیں ہے. مصنف فرما رہے ہیں کہ اصل جواب یہی ہے کہ مرکب ناقص مفرد میں شامل ہے. یہاں کس میں شامل ہے؟ مفرد میں شامل ہے. کیونکہ مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی تثنیہ و جمع کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی کلام کے مقابلے میں آتا ہے، اور یہاں کلام کے مقابلے میں آیا ہے. کس کے مقابلے میں آیا؟ اور کلام کے مقابلے میں آنے کا مطلب یہ ہے جو کلام نہیں ہوگا وہ سب مفرد میں شامل ہوں گے. تو کلام پہلے ہی آپ کو بتایا کہ کس کو کہتے ہیں؟ مرکب تام کو. تو لہٰذا مرکب تام نہ ہو تو وہ سب مفرد میں شامل ہے. تو مرکب تام نہ ہونے کے بعد پھر دو چیزیں رہ گئے نا، ایک مفرد اور دوسرا مرکب ناقص، وہ دونوں مفرد میں شامل ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور فصاحت یہ متکلم کے ساتھ بھی اس کا صفت متکلم بھی فصاحت صفت واقع ہو سکتا ہے متکلم کا بھی. جیسے کاتب فصیح شاعر فصیح، ایک نثر کے اور ایک نظم کے. اب آئیں آج کے سبق کی طرف. مصنف رحمہ فصاحت کے تعریف سے فارغ ہوئے تو اب کہہ رہے ہیں بلاغت کی تعریف کر رہے ہیں. بلاغت لغت میں تنبئ عن الوصول والانتہا، یہ خبر دے رہا ہے وصول اور انتہا کا. کس کی؟ وصول اور انتہا کے. دیکھیں بلاغت وصول کے معنی میں اور انتہا کے معنی میں. بلغ الرجل بلاغتاً اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے کلام سے، اپنے عبارت سے مقصود کے تہ تک پہنچ جائیں، مقصود کے تہ تک پہنچ جائیں. سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے تاج العروس میں بھی اور قاموس میں بھی بلغ الرجل بلاغتاً کا معنی یہی بتایا کہ بلغ الرجل بلاغتاً اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے کلام میں کو اس طرح پیش کریں کہ وہ مقصود تک پہنچ جائے، اس کے تہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ بھی انتہا تک پہنچ گیا جہاں تک جانا چاہیے. یوسف و بیل آخران فقط. اب آئیں خلاصہ سن لینا. مصنف فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی بلاغت اصول اور انتہا کو کہتے ہیں، یہ نہیں فرمایا بلکہ تنبئ وہی بات ماقبل والی، کیونکہ بلاغت کے کئی معنی ہیں اور سب کے معنی میں اصول اور انتہا پایا جاتا ہے. اصول اور انتہا یعنی پہنچنا اور انتہا تک جانا. اب مصنف فرما رہے ہیں کہ بلاغت دو قسم پر ہے، ایک بلاغت فی الکلام ہے اور ایک بلاغت فی المتکلم ہے. بلاغت فی المفرد نہیں ہو سکتا. مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں بلاغت یہ کلام کا صفت بھی بن سکتا ہے اور متکلم کا صفت بھی بن سکتا ہے، لیکن مفرد کا صفت نہیں بن سکتا. گویا فصاحت تین قسموں پر تقسیم ہو گئے، بلاغت صرف دو قسموں پر، الاخیران جو بعد والے دو ہیں جو اوپر ذکر ہوئے یعنی کلام و متکلم، دون المفردیں، مفرد کے ساتھ یہ متصف نہیں ہو سکتا. اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ، اس لیے کہ عرب سے کلمۃ بلیغۃ نہیں سنا گیا ہے. کلام بلیغ
متکلم بلیغ یہ تو سنا گیا ہے، لیکن کلمۃ دلیل کیا ذکر کیا مصنف نے؟ بلاغت یہ صفت مفرد کا نہیں بن سکتا. دلیل کیا ذکر کیا؟ دلیل یہ ذکر کیا ہے کہ عرب سے اس طرح نہیں سنا گیا ہے کہ کلمۃ بلیغۃ انہوں نے کہا ہو. تو عرب سے نہ سننا یہ دلیل ہے، ثابت نہ ہونا یہ کیا ہے؟ لیکن والتعلیل بأن البلاغة انما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال وهي لا تحقق في المفرد وهم. بعض حضرات نے بلاغت یہ صفت واقع نہیں ہو سکتا مفرد کے، اس کے لیے دلیل پیش کیے کہ اس لیے کہ بلاغت کہتے ہیں مطابقت الکلام لمقتضى الحال، کلام کا مقتضی الحال کے مطابق ہونا. بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ مفرد میں نہیں پایا جاتا، یہ مفرد میں. تو اس وجہ سے یہ مفرد کا صفت نہیں بن سکتا. لیکن تفتازانی اس سے ناراض ہے، یہ کہتا ہے کہ وہم، یہ غلطی ہے. جس نے یہ علت بیان کی ہے نا، کون سا علت پھر بتاؤ، جلدی کرو. کہ مفرد جو ہے بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ فصاحت بلاغت کہتے ہیں کہ کلام کا مقتضی الحال کے مطابق ہونا، اور اس کے لیے یہ مفرد میں نہیں پائے جاتے ہیں، یہ مفرد میں. تو مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ وجہ غلط ہے. دیکھو والتعلیل، یہ دلیل پیش کرنا، یہ علت بیان کرنا. بأن البلاغۃ، بلاغت جو ہے انما ہی باعتبار المطابقہ، یہ مطابقت کی وجہ سے ہوتا ہے مقتضی الحال کے. وہی لا تتحقق فی المفرد، یہ مفرد میں نہیں پایا جاتا. وہمنا، والتعلیل مبتدا ہے اور وہمن اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. یہ علت بیان کرنا، یہ وجہ بیان کرنا مفرد کے ساتھ متصف نہ ہونے کی، وہمنا، یہ غلط ہے. اب دلیل ذکر کر رہا ہے کہ یہ غلط کیوں ہے. لأن ذلك انما هو في بلاغت الکلام والمتکلم. کوئی یہ کہہ سکتا ہے مطابقت الکلام مقتضی الحال، یہ تعریف ہے بلاغت فی الکلام اور بلاغت فی المتکلم کے، اور وہ بلاغت فی المفرد کا کوئی اور تعریف کر دیں تو پھر تو علت نہیں بنے گا نا. وہ یہ کہیں کہ یہ تعریف کس کی ہے؟ بلاغت فی الکلام اور بلاغت فی المتکلم کی، اور بلاغت فی المفرد کا نہیں ہے، تو پھر تو علت نہیں بن سکے گا نا. ہاں بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ پریشان چوک سے. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کیوں؟ بیٹھ جاؤ، ابھی کمروں کا ٹائم تھوڑی ہے، ابھی تو پڑھنے کا ٹائم ہے بھائی. ہاں، فارغ اوقات میں جو ہے کمروں کا سلسلے میں بات کر لیں. بھائی پڑھائی کے دوران جو ہے کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر، بات سمجھ میں آئی نا. طلبہ بھی عجیب ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ آج کوئی کام تو نہیں ہے. جب کوئی کام ذہن میں نہ آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی چھوٹی سی بھی کام ذہن میں آ گیا تو فوراً رخصت لے لی یا چلے گئے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے. ہاں، ایسا نہ کریں. تو ہر کام اپنے ٹائم پہ کرو گے اس میں برکت ہوگی. ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ پورا ٹائم پڑا ہوا ہے. بس اسی میں جو ہے کمرے کا سسٹم بنائیں. اچھا آگے فرما رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی. انما ہوا فی بلاغت الکلام والمتکلم وانما قسم كل من الفصاحة والبلاغة اولا لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في امر يعمها. یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فصاحت اور بلاغت کے کیا کر دیے؟ تقسیم کر دیے. کیا کر دیے؟ تقسیم کر دیے کہ فالفصاحت فی المفرد
پھر فصاحت فی المفرد کی تعریف، پھر فصاحت فی الکلام کی تعریف، پھر متکلم کی تعریف، پھر بلاغت فی الکلام کی تعریف، پھر بلاغت فی المتکلم کی تعریف۔ پہلے آپ تعریف کریں فصاحت اور بلاغت کے اصطلاحی، آپ نے تو لغوی معنی بتا دی ہے، اصطلاحی تعریف فوراً تقسیم شروع کر دی۔ تقسیم فرع ہے تعریف کے، پہلا آپ تعریف کریں اس کے بعد تقسیم کر لیں۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ ہر چیز کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک وجود ذہنی، ایک وجود خارجی۔ وجود ذہنی تعریف سے سمجھ میں آتی ہے اور وجود خارجی تقسیم سے ہے۔ تو وجود ذہنی پہلے ہے، وجود خارجی بعد میں ہے۔ مصنف اس کا جواب ذکر کر رہا ہے، جواب کا خلاصہ پہلے سن لینا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل فصاحت اور بلاغت کا تقسیم پہلے اس لیے کر رہا ہے، کوئی ایسے تعریف نہیں تھی جس میں فصاحت کے تمام قسموں کو جامع ہو، تمام قسموں کے لیے جامع ہو، اور بلاغت کے کوئی ایسے جامع تعریف نہیں ہے جس میں بلاغت کے دونوں قسموں کو جمع کر لیں۔ اس لیے تعریفات اقسام کے ضمن میں کر رہا ہے، یعنی فصاحت فی المفرد کا الگ تعریف، فصاحت فی الکلام کے الگ تعریف، فصاحت فی المتکلم کی الگ تعریف، اسی طرح بلاغت کے۔ اس کی مثال کہتا ہے ایسا ہے جیسے کافیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، ابن حاجب استثناء کا تقسیم کر رہا ہے، استثناء متصل، منفصل، پھر ہر ایک کا تعریف کر رہا ہے۔ پہلے استثناء کے تعریف کر لیں، مطلق استثناء کے، پھر آگے تقسیم کر لیں نا۔ اس نے مطلق استثناء کے تعریف بلکہ استثناء کے تعریف متصل اور منفصل کے ضمن میں کیے ہیں، کیونکہ کوئی ایسے تعریف نہیں تھے جس میں دونوں استثناء کے قسموں کو جمع کر لیتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ وَإِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، تقسیم کیا ہے مصنف نے سب فصاحت اور بلاغت کا ابتداءً لتعذر جمع المعانی المختلفہ، اس لیے جمع کرنا مختلف غیر مشترک معنی کا یہ مشکل تھا، فی امر یعمھا، ایسے امر میں جو عام ہو، فی تعریف واحد، ایک ہی تعریف میں، سب کو ایک ہی تعریف میں جمع کیا جائے فصاحت کے اقسام کو، ایسا مشکل تھا۔ وَهَذَا كَمَا قَسَّمَ ابن حاجب المستثنى، یہ ایسا ہے جیسے ابن حاجب نے کافیہ میں تقسیم کیے مستثنیٰ کو متصل و منفصل کی طرف، ثم عرف كل منهما على حدة، پھر ہر ایک کا تعریف الگ الگ کر دی۔ پہلے استثناء کی تعریف کرنی چاہیے مطلق، لیکن ایسا کیونکہ کوئی ایسے تعریف نہیں ہے استثناء کے جو دونوں قسموں کو جمع کر دیں، تو یہاں پہ بھی یہی صورت ہے، یہی وجہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں یا ہوا میں جا رہی ہے؟ ہاں بھائی۔ فالفصاحت فی المفرد، اب آئیں فصاحت کی تقسیم اور اس ضمن میں پھر ان کے تعریفات۔ فصاحت فی المفرد، تو مصنف پر اعتراض وارد ہوا، مصنف نے فصاحت کو بلاغت پر مقدم کیوں کیا؟ کیا کیا؟ فصاحت کو کہتا اس لیے کہ بلاغت کا سمجھنا فصاحت پر موقوف ہے۔ کس پر موقوف ہے؟ تو اس لیے فصاحت کو پہلے ذکر کر دیا۔ کیونکہ بلاغت کی تعریف ہے مطابقت الکلام مقتضی الحال مع فصاحتہ، کلام کا مقتضی الحال کے مطابق ہونا اور ساتھ فصیح بھی ہو۔ دیکھو فصاحت جو ہے بلاغت کے تعریف میں آگے ہی نہیں آ گیا، تو اگر اس کو پہلے ذکر کر دیں تو مع فصاحتہ، تو کوئی کہتا فصاحت کیا چیز ہے، پہلے اس کی وضاحت کریں، تو اس لیے فصاحت کو پہلے ذکر کر رہا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ دیکھیں، قدم الفصاحت البلاغہ، مصنف نے فصاحت کو مقدم کیے بلاغت پر، لتوقف معرفت البلاغت، اس لیے کہ بلاغت کا سمجھنا یہ موقوف ہے علی معرفت الفصاحت، فصاحت کے سمجھنے پر، لکونہا ماخوذۃ فی تعریفہا، اس لیے کہ
یہ لیا گیا ہے فصاحت کے فی تعریف یہاں بلاغت کے تعریف میں، لیکن یہاں ضمیر راجع ہے فصاحت کی طرف. یہ فصاحت لیے گئے ہیں فی تعریف یہاں بلاغت کے تعریف میں مع فصاحت ہے. دیکھو اس میں فصاحت کا بھی ذکر ہے یا نہیں. پھر اعتراض ہوا فصاحت کے 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں فصاحت فی المفرد کو کیوں مقدم کیا؟ فصاحت تو فرما رہے ہیں کہ فصاحت فی المفرد کو مقدم کیا فصاحت فی الکلام اور متکلم پر لتوقفہما علیہا، اس لیے کہ فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم یہ دونوں کا سمجھنا موقوف ہے فصاحت فی المفرد کے سمجھنے پر. بات سمجھ میں آئی نا؟ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس وجہ سے جو موقوف علیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے. اور اب آئیں فصاحت فی المفرد کے تعریف. فصاحت فی المفرد کے خلوصہ من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس اللغوی، یہ تعریف ہے فصاحت فی المفرد کے. تعریفات کو زبانی یاد کرنے ہوتے ہیں. خلوصہ من تنافر الحروف والغرابت، بات سمجھ میں آئے نا؟ ومخالفت القیاس اللغوی. فصاحت فی المفرد کس کو کہتے ہیں؟ خلوصہ مفرد کا خالی ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ من تنافر الحروف، حروف کے تنافر سے، والغرابت غرابت سے، ومخالفت القیاس اللغوی، قیاس لغوی کی مخالفت سے. اب تینوں کے تعریفات آگے آ رہے ہیں. تنافر کس کو کہتے ہیں اور غرابت کس کو کہتے ہیں اور مخالفت قیاس لغوی کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ تینوں کو مصنف الرحمہ آگے ذکر کر رہا ہے. خلوصہ من تنافر الحروف ہے. خلوص کا معنی کیا ہوا؟ خلوصہ میں بتا دیا ہے کہ ضمیر راجع ہے مفرد کی طرف، اس مفرد کا خالی ہونا تنافر حروف سے، غرابت سے، مخالفت قیاس لغوی سے. قیاس لغوی سے مراد کیا ہے؟ المستنبت من استقراء اللغہ، جو لیا گیا ہو لغت کے تتبع اور تلاش سے. وتفسیر الفصاحت بالخلوص لا یخلو عن تسامح، فصاحت کے تعریف خلوص سے کرنا یہ تسامح سے خالی. تسامح ایک ہوتا ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے تسامح. تسامح کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جول اس میں ہے، خرابی موجود ہے اور آدمی جو ہے وہ آنکھ بند کر کے آگے نکل جائے. تسامح کا معنی ہے چشم پوشی. اصل معنی کیا ہے؟ چشم پوشی. چھوٹے موٹے غلطی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھے. تو مصنف بھی فرما رہے ہیں کہ یہاں فصاحت فی المفرد کے تعریف خلوصہ سے کیا ہے؟ اس میں چشم پوشی ہے. اس میں کیا ہے؟ چشم پوشی ہے. وجہ اس کا یہ ہے خلوص جو ہے یہ آدمی ہے. وجہ کیا ہے؟ خلوص آدمی ہے. اور باقی یہ جو ہے فصاحت فی المفرد یہ وجودی ہے، اور وجودی چیز کے تعریف آپ آدمی سے کر رہے ہو یہ مناسب نہیں ہوتا. اس لیے تسامح کہا اس کو، لیکن ناجائز نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ فصاحت کیا ہے؟ وجودی. اور خلوص کا معنی کیا ہے؟ آدمی. کیونکہ خلوص کا معنی کیا ہے؟ نہ ہونا، خالی ہو. خالی ہو تو نہ ہونے کا معنی ہے نا، کسی چیز کا نہ ہونے کا معنی ہے، اور یہ آدمی ہے. اور وجودی چیز کا تعریف آپ آدمی سے کر رہے ہیں یہ اچھی بات مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے تسامح کا. اب آئیں، آپ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ فصاحت فی المفرد کے اندر 3 چیز کا نہ ہونے کا نام ہے. 3 چیز. نمبر 1 تنافر، نمبر 2 غرابت نہ ہو، نمبر 3 مخالفت قیاس لغوی نہ ہو. ان تینوں سے خالی.
اب آئیں تنافر کس کو کہتے ہیں؟ تنافر کہتا ہے وصف فی الکلمۃ توجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها۔ تنافر کہتے ہیں کہ اس صفت کو کلمے کے اندر جس سے زبان میں ثقل پیدا ہوتا ہے، زبان میں ثقل پیدا ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا زبان پہ مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وعسر النطق بها، اس کا تلفظ کرنا زبان پہ تھوڑے سے بھاری ہے۔ تنافر نفرت سے ہے، یہ گویا آپ کے زبان اس کے ادائیگی کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان پہ لانا وہ تھوڑی سی ثقیل ہے، بھاری ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا کہتا جیسے مستشزراتن ہے، کیا ہے؟ مستشزراتن، زبان تھوڑی سی اس کی ادائیگی کو کیا کر رہا ہے؟ بھاری سمجھ رہا ہے۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ مشکل سمجھ رہا ہے۔ یہ امرؤ القیس مشہور شاعر ہے، اس کے شعر میں ہے، شعر ہے غدائرہ مستشزرات الی العلا تذل العقاص فی مثنی و مرسلی۔ شعر یہ ہے، شعر کیا ہے؟ اس کا پہلے جز ہے وفرع یزین المتن اسود فاحم اسیس ککن نخلۃ المنسدلی۔ اب اس میں پھر غدائر، ادھر دیکھیں شعر کا پہلے تشریح سن لیں، کیا سن لیں ان کے الفاظ کیا؟ غدائر جمع ہے غدیرہ کے، غدیرہ کہتے ہیں بال کو، جس کو؟ بال کو۔ اور غدائرہ میں ضمیر راجع ہے اس فرع کے طرف جو پہلے جز میں، شعر کے پہلے جز میں ذکر ہوا ہے۔ گویا غدائر سے مصنف نے زوائب زلفیں مراد لیے۔ کیا مراد لیے؟ زلفیں۔ مستشزرات الی العلا، مستشزرات، اس میں دو احتمال ہیں، زا کسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زا تو اسم فاعل ہوگا، زا کے فتحے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مستشزرات زراتن، تو اس صورت میں پھر یہ اسم فاعل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر زا کے کسرے کے ساتھ ہو تو یہ مرتفعاتن کے معنی میں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ استشزرہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب رفع ہو، اس نے اٹھا دی ہے، اس نے کیا کر دی؟ یہ متعدی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور اگر یہ استشزرہ سے ہو تو ارتفاع کے معنی میں ہوگا۔ اگر اس کو ہم، بات سمجھ میں آئی نا، انہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ مستشزرات اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے، اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس وجہ سے اگر یہ رفعہ کے معنی میں ہوگا تو یہ متعدی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ متعدی۔ اور ارتفاع کے معنی میں ہوگا استشزرہ تو یہ لازمی ہوگا، خود اٹھنا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو معنی یہ ہوگا کہ مستشزرات الی العلا، یہ اوپر اٹھی ہوئی ہے یا اوپر اٹھایا گیا ہے۔ الی العلا کا معنی کیا ہے؟ اوپر کی طرف۔ مرتفعاتن یا مرفوعاتن، اگر زا کسرے کے ساتھ اسم فاعل ہو تو یہ مرتفعاتن ہوگا کے معنی میں ہوگا۔ اگر زا کو فتحہ مفعول لیں گے تو مرفوعاتن کہیں گے، مرفوع تو اٹھانے والے، کیا مانیں گے؟ تو یہ پھر متعدی ہو جائے گا۔ تو پہلے سورہ اگر یہ متعدی ہو تو استشزرہ سے ہوگا رفعہ،
اور اگر یہ لازمی ہو تو اس طرح یہ جو ہے ارتفاع کے معنی میں ہوگا. اس کے معنی میں ہوگا خود اٹھا ہے، لازمی ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ الی العلا، علا اوپر کی طرف، جمع ہے علیا کے. یہ اعلیٰ کے مؤنث ہے. اعلیٰ کے کیا ہے؟ تزل العقاص فی مثنی و مرسلی. یہ شعر کا دوسرا جز ہے. تزل تغیبوں کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ گم ہو جاتا ہے. پہلے لفظی ترجمہ، لفظ کا تشریح دے کے پھر ترجمہ کریں گے. عقاص جمع ہے عقیصۃن کے. اس کی عقیصہ کہتے ہیں الخصلۃ المجموعہ من الشعر. بال کے اس گچھے کو کہتے ہیں، بال کے گچھے کو کہتے ہیں. مثنیٰ اس بال کو کہتے ہیں جو بٹے ہوئے ہو، تقسیم کیا گیا ہے دو حصوں پہ. اور مرسل اس بال کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں کیا گیا ہے، ایسے ہی لٹکایا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے تو میرے ممدوح کے بال جو ہے فرعون یزین المتنا، اس کو خوبصورت بناتا ہے. سیاہ بال ہے اور کھجور کے درخت کے شاخوں کے طرح ہے. کیسے ہیں؟ کہتا ہے کہ غدائرہ مستشرات العلا، اس کے یہ زلفیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. تزل العقاص فی مثنی و مرسلی، غائب کرتا ہے، چھپاتا ہے عقاص کو فی مثنی میں اور مرسل میں. دیکھیں یہاں پہ مقصود اس شعر کا مصنف کا یہ ہے کہ میرے ممدوح کے بال جو ہے زیادہ ہے، ان کو کچھ حصہ لٹکایا گیا ہے، کچھ حصوں کو تقسیم کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ سر کے بال کے کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے. اب مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ مستشراتن جو لفظ ہے نا، یہ زبان پہ ثقیل ہے، ادائیگی اس کی تھوڑی سی مشکل ہے، تو اس وجہ سے تنافر پایا گیا. کیا ہو گیا؟ دیکھیں، غدائرہ جمع غدیرہ والضمیر عائد الی الفرع. غدائرہ میں ضمیر کس کی طرف راجع ہیں؟ فرع کی طرف. فرع بال کو کہتے ہیں، مطلق بال کو. اور وہ فرع کہاں پہ ذکر ہے؟ اس سے پہلے والے شعر میں. مستشرات الی العلا، اٹھی ہوئی ہے اوپر کی طرف. مرتفعات یا مرفوعات، اٹھانے والی ہیں. استشزرہ رفعہ، متعدی ہونے کی صورت میں. استشزرہ ارتفع، خود اٹھ گیا اوپر، لازمی کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ الی العلا، کے اوپر کی طرف. تزل العقاص فی مثنی، چھپاتا ہے عقاص کو فی مثنی و مرسلی. کس میں؟ مثنی اور مرسل میں. بٹے ہوئے بال اور بغیر بٹے ہوئے بال. مثنی کا معنی کیا ہے؟ بٹے ہوئے بال. اور مرسل کا معنی کیا ہے؟ بٹے نہیں ہیں، تقسیم نہیں کیے ہیں. تغیب یہ تزلو کا معنی بتا رہا ہے. عقاص جمع عقیصہ کے، وہی الخصلۃ المجموعۃ من الشعر، اس شعر کے گچھے کو کہتے ہیں. شعر کے بال کے، یعنی سر کے بال کے گچھا. والمثنی والمفتول، اب المثنی المفتول، والمرسل خلاف المثنی. مثنی کہتے ہیں جو بٹے ہوئے بال کو، اور مرسل اس بال کو کہتے ہیں جو خلاف المثنی، بٹے ہوئے نہ ہو. یعنی ان ذوائبہ، شعر کا معنی کیا ہوا؟ میرے ممدوح کے زلفیں مشدودۃ علی الراس، بیچ سر میں باندھ لیا گیا ان کو. بخیوط، تار سے جمع کر کے بیچ میں باندھ لیا گیا ہے.
وَأَنَّ شَعْرَهُ میرے ممدوح کے یہ بال ينقسم إلى عقاسنا، یہ عقاص اور مثنیٰ اور مرسل میں تقسیم ہے. والأول یغیب فی الآخرین، پہلا والا جو ہے یغیب یہ غائب ہوتا ہے فی الآخرین دو بعد والوں میں. والغرض بیان کثرت الشعر، مقصود اس سے کیا ہے؟ اپنے ممدوح کے بال کو کثرت سے، اس کے کثرت کو بیان کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ فصاحت فی المفرد کہتے ہیں کہ جس میں تنافر، غرابت اور مخالفت قیاس لغوی نہ ہو. اب بلا تنافر کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے تنافر اس کو کہتے ہیں کہ کلمے کا ایسا آنا جس میں زبان پہ وہ ثقیل ہو، ادائیگی مشکل ہو جائے، جسے لفظ مستثرات اس شعر میں. باقی ایسا نہیں، صرف مستثرات جو ہے یہ ثقیل ہے زبان پہ، زبان اس کے ادائیگی کو مشکل سمجھ رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب والضابطۃ ہا ہونا ان کل ما یعدہ الذوق السلیم ثقیلا متعسرا النطق فهو متنافر. مصنف آپ کو ایک ضابطہ بتا رہا ہے، قانون بتا رہا ہے. ہم کب یہ کہیں کہ یہ اس میں تنافر ہے؟ اس کے لیے کوئی قاعدہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے؟ کہتا بس ضابطہ یہی ہے، جو ذوق سلیم، سالم ذوق، اس کے تلفظ کرنے کو ثقیل سمجھے. جس کا ذوق کیا ہے؟ سالم ہے، صحیح ہے، اور وہ اس کو تلفظ کرنا کیا کر رہے ہیں؟ ثقیل سمجھیں. فہو متنافر ہونا، اس کو کیا کہیں گے؟ متنافر. سواء کان من قرب المخارج او بعدها، چاہے وہاں پہ قریب المخرج الفاظ آئیں ایک ساتھ یا بعید المخرج الفاظ آ جائیں، او غیر ذالک، یا کوئی اور بات ہو. علامہ سرہ ابن الاسیر، جس طرح ابن الاسیر نے اپنی کتاب المثل السائر میں، یہ لغت کا مشہور کتاب ہے، اس میں یہ وضاحت کی، اس نے یہ وضاحت کی. المثل السائر اس کا کتاب ہے لغت میں، اس میں یہ وضاحت کی. ہر وہ کلام جس کو ذوق سلیم ادائیگی کو مشکل سمجھیں تو یہ تنافر ہے، چاہے قریب المخرج آ جائیں یا بعید المخرج آ جائیں ایک ساتھ، یا کوئی اور وجہ ہو. وزعم بعضهم، یہاں خلخالی کا وجہ ذکر کر رہا ہے. علامہ خلخالی، اس کا ذکر کل بھی ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں. تو یہ خلخالی کہتا ہے ثقل کا منشا کیا ہے. کسی کلام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر تنافر ہے. تنافر کیوں ہے؟ زبان پہ ثقیل ہے. ہاں، زبان پہ ثقیل کیوں ہوتا ہے؟ اس کا وجہ وہ ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو مستثرات میں شین معجمہ ہے. شین کیا ہے؟ جو معجمہ ہے. التی ہی من المحموسہ، دیکھو وہ شین جو نقطے والا ہے، ایک معجمہ ہوتا ہے، ایک محملہ ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ سین محملہ ہے، شین کیا ہے؟ یہ جو شین ہے یہ محموسہ ہے اور رخوہ ہے. محموسہ کیا ہے کہ آواز اس کی ادائیگی کے وقت آہستہ ہو جاتا ہے. رخوہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، موٹا نہیں کرنا پڑتا ہے. یہ محموسہ رخوہ آیا ہے تا اور زا کے درمیان. کس کے درمیان؟ تا جو ہے یہ محموسہ شدیدہ ہے، وہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، اور زا جو ہے یہ مجہورہ ہے، تھوڑے سے زور سے ادا ہوتا ہے، جھٹکے سے. سمجھ آئی بات؟ اب دیکھو مجہورہ جو ہے یہ محموسہ کا ضد ہے، شدیدہ
یہ رخوہ کا زید ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اور بیچ میں محموسہ رخوہ آیا، اور ایک طرف اس کا ایک مقابل آ گیا ہے شدیدہ، دوسرا طرف دوسرا مقابل آیا ہے وہ ہے مجہورہ، اس لیے ثقل پیدا ہو گیا۔ مستحضرات میں کیا ہو گیا؟ اگر مستحضرات کے بجائے مستشرفن کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اس کا معنی بھی یہی ہے، مستشرفن، تو ثقل زائل ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ یہ کون کہتا ہے؟ خلخالی، لیکن تفتازانی کہتا ہے وفی نظر، اس میں گڑبڑ ہے، یہ محل نظر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مستشرفن میں آپ کہہ رہے ہو کہ پھر ثقل نہیں ہوگا، یہاں پہ بھی تو راہ محملہ ہے، جو راہ محملہ ہے یہ مجہورہ ہے۔ کیا ہے؟ مجہورہ ہے، تو وہی علت تو یہاں پہ بھی پایا جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو پھر کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ دیکھیں، والضابط تو ہاں ہونا، قاعدہ یہاں پہ یہ ہے، ان کل ما یعد الذوق السلیم ثقیلا، ہر وہ سالم ذوق ثقیل سمجھ رہا ہے متعثر النطق اور اس کو ادائیگی کو مشکل سمجھ رہا ہے، فهو متنافر، وہ کیا ہوں گے؟ سواء کان من قرب المخارج او بعدها، چاہے قریب المخرج حروف آ جائیں یا بعید المخرج او غیر ذالک، یا کوئی اور وجہ، علامہ سراب ابن الاسیر فی المثل السائر، جس طرح ابن الاسیر نے اپنی کتاب مثل السائر جو لغت کی کتاب ہے اس میں یہ وضاحت کی ہے۔ وزعم بعضهم، بعض حضرات نے یہ گمان کیے، ان منشأ الثقل فی مستحضرات، مستحضرات کے اندر جو ثقل کا سبب ہے وہ توسط شین، شین کا بیچ میں آنا، کون سا شین؟ جو نقطہ دار ہے، التی ہی من المحموسۃ الرخوہ، یہ محموسہ ہے، رخوہ ہے، یہ بیچ میں آ گیا بین التاء، تا کے درمیان، التی من المحموسۃ الشدیدہ، یہ محموسہ شدیدہ ہے، اور زا کے درمیان جو زا معجمہ، جو نقطے والا زا ہے، را نہیں، التی ہی من المجہورہ، وہ مجہورہ ہے، ایک طرف مجہورہ دوسرا طرف شدیدہ، اور بیچ میں رخوہ، بیچ میں ثقل آ گیا۔ یہ ایسا ہو گیا جیسے ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھتا ہے، پھر نیچے اتر کے وادی میں آتا ہے، پھر دوسرے اوپر جاتا ہے، تو اب کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک لیول میں آدمی چلے تو آسانی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ مصنف کہتا ہے ولو قال مستشرفن، اگر مستشراتن کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ مستشرفن کہتے ہیں، لذالک لزال ذالک الثقل، یہ ثقل زائل ہو جاتا، وفیہ نظر، تفتازانی کہتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، لأن الراء المحملہ، اس لیے کہ یہاں را جو محملہ ہے، محملہ کا مطلب کیا ہے؟ بغیر نقطے والا، ایضا من المجہورہ، پھر بھی تو مجہورہ ہے نا، آپ نے زا کو ہٹایا، را تو رہ گیا نا، را بھی مجہورہ ہے، پھر وہی خرابی پھر لازم آتا ہے۔